وسلم سے اللہ رب العزت نے یہ اعلان کرایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میرے محبوب کہہ دو، بتا دو لوگوں کو کہ اے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام روئے زمین پر رہنے والے جن و انس سب کے لیے پیغمبر ہے، اور پھر قیامت تک کے لیے جو بھی جہاں بھی جب پیدا ہو کوئی انسان، اس پر لازم ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ جہاں پر بھی، جس ملک میں، جس خطے، زمین کے جس حصے میں وہ پیدا ہو، جہاں پر بھی وہ پیدا ہو، جس فرقے سے تعلق رکھے، جس قوم سے، جس زبان سے، مرد ہو یا عورت ہو، عجمی ہو یا عربی ہو، کالا ہو یا گورا ہو، سب کے لیے یہی حکم ہے وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ، کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو لوگوں تو پھر اتباع مصطفیٰ شرط ہے، پھر اتباع مصطفیٰ لازمی ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر تمہیں ہدایت مل سکتی، اور جب ہدایت نہیں ہوگی تو پھر اللہ کی رضا نہیں مل سکتی، جب اللہ کی رضا نہیں ملے گی تو پھر جنت نہیں مل سکتی۔ پھر فرمایا کہ اکثر یہود و نصارہ، ان میں تو ضد ہے، حسد ہے، اور وہ حق کا انکار کر دیتے ہیں اکثر، لیکن فرمایا ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یہود و نصارہ میں، بنی اسرائیل میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انصاف پسند ہیں، جو حق کو پسند کرتے ہیں، جو انصاف کو پسند کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ میں بھی ایسے لوگ ہیں کچھ، اللہ نے فرمایا کہ جو حق کو پسند کرتے ہیں، سارے نہیں، ان میں کچھ ہیں، قلیل ہے، تھوڑے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، جو لوگ یہود و نصارہ میں سے، آپ کی توجہ رہے میری طرف اور دیکھیں ذرا میری طرف تھوڑی دیر، پھر ترجمہ کرتے ہیں، جو یہود و نصارہ میں سے تھوڑے لوگ حق کو پسند کرتے ہیں، وہ پھر کبھی یہودی نہیں رہتے، کبھی وہ عیسائی نہیں رہتے، وہ سیدھے مسلمان ہو جاتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے خاتم النبیین جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آتے ہیں، پھر وہ وہاں نہیں رہتے، یہ بات یاد رہے گی، جو حق کو پسند کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ ادھر نہیں رہتے، پھر ادھر آ جاتے ہیں، وہ وہاں نہیں چلتے، ان لوگوں میں نہیں رہتے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے عالم تھے، یہودیوں کے بہت بڑے شیخ تھے، لیکن جیسے ہی ان کی ملاقات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، قرآن کی آواز ان تک پہنچتی ہے، وہ فوراً
کلمہ پڑھ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور شاگرد بن جاتے ہیں، وہ یہاں آ جاتے ہیں، وہ وہاں نہیں رہتے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ آدھی بات تو یہ ہے نا کہ ان میں بھی اچھے لوگ ہیں، یہ تو آدھی بات ہے نا، تو اس آدھی بات میں نہ رہنا کہ جی آج ہم نے پڑھا ہے ان میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہودیوں میں بھی اچھے لوگ ہیں، یہ آدھی بات ہے۔ مکمل بات یہ ہے کہ ان میں جو اچھے ہوتے ہیں، جو حق کو پسند کرتے ہیں، جو انصاف کو، عدل کو پسند کرتے ہیں، وہ وہاں نہیں رہتے، وہ اسلام میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہے مکمل بات، یاد رہے گی بات۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان تھوڑے لوگوں کے بارے میں، چند لوگوں کے بارے میں، چھوٹی سی جماعت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اور قوم موسیٰ میں بھی، امتن، ایک ایسی جماعت بھی ہے، امتن، ایک چھوٹی سی ایسی جماعت بھی ہے، یہدون بالحق، جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں حق کی طرف، جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں کس کی طرف؟ یہاں پر ایک لفظ سمجھنا متر، دیکھنا، حق بولنا، حق کی طرف بلانا، حق کے طریقے سے بلانا، حق کی نیت اور حق کے ارادے سے بلانا، یہ سب چیزیں الفاظ یاد رہیں گے۔ حق بولنا، حق کی طرف بلانا، حق کے طریقے سے بلانا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، گالم گلوچ نہیں، تقابل بازی نہیں، ضد نہیں، حسد نہیں، تعصب نہیں، تفرقہ بازی نہیں، فرقہ واریت نہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حق کی طرف بلانا، حق کے طریقے سے بلانا اور حق کے ارادے سے بلانا۔ یہدون بالحق، یہدون بالحق، وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ، حق کی طرف، حق کے ساتھ، حق کی طرف، حق کے ارادے سے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور خود بھی حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے کمال ان کی تعریف کی ہے۔ توجہ کریں، دوسروں کو حق کی دعوت دیتے ہیں، یہ بھی ایک صفت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور خود بھی حق پر ہی چلتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بلاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتے، لوگوں کو کہتے ہیں دیندار بنو، اچھے اخلاق اختیار کرو، صبر کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ ایسے نہیں، اللہ نے فرمایا ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو بھی حق کی دعوت دیتے ہیں۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، سبحان اللہ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور خود بھی اس حق پر عمل کرتے ہیں، اسی کے مطابق عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، ان کی اپنی زندگی بھی حق والی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ خوبیاں عطا فرمائے اور ان کا استقامت اور ثابت کرنے عطا فرمائے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ذرا بنی اسرائیل کا کچھ واقعہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے انعامات کا تذکرہ کیا۔ توجہ کریں، انعامات بتائے، چونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود تھے نا، بنی اسرائیل، ان میں تعصب تھا،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، انکار کرتے تھے، ہمارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتے تھے، اور کہتے یوں تھے کہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم آج سے نہیں، ہم تو ہمیشہ سے تورات پر عمل کرتے آ رہے ہیں، ہم نے تو کبھی تورات کی مخالفت کی نہیں ہے، ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ وہ سب نیک ہستیاں تھیں، ہم تو ان کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتے تاکہ عوام الناس مطمئن ہو کر یہود کے علماء کا ساتھ دے اور ان کے ساتھ کھڑی رہے، کہیں وہ بھاگ نہ جائے قرآن سن کر، قرآن کی طرف نہ چلے جائے، کہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے متاثر ہو کر پیغمبر کی جماعت میں شامل نہ ہو جائے۔ تو یہ لوگوں میں جب تقریریں کرتے تھے تو یہ اپنے بزرگوں کی بڑی تعریفیں کرتے تھے اور کہتے تھے ہم تو ہمیشہ سے حق کو مانتے آ رہے ہیں اور تورات پر عمل کرتے آ رہے ہیں، اور ہم سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ لیا تھا، ذرا ان کا جھوٹ بھی سننا یہود کے علماء کا، ہم سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ہمارے ان انبیاء نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہمیشہ یہودی بن کے رہنا ہے، کسی اور نبی کو نہیں ماننا، ہم سے یہ بات، اب یہ جھوٹ بھی بولتے تھے، اب ان کی امامداریں مارتی ہیں، وہ جھومتے تھے، وہ کہتے تھے بادشاہ کیا بات ہے، ہم تو مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، اپنے مذہب کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے بڑوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب وہ یہ باتیں کرتے تھے نا، لوگوں میں اپنا ایک مقام، مرتبہ، اپنی عزت پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اس طرح وہ بیانات کرتے، تقریریں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں قرآن نازل کرتا، اور اللہ تعالیٰ یوں فرماتے میرے محبوب آپ چپ رہے، جواب میں دوں گا، آپ ذرا خاموش تو رہے، میں جواب دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں ان کے بڑوں کی کہانیاں، ان کے اکابرین کی حقیقت، اور جن کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہمارے بڑے بھی نیک تھے اور ہم بھی اسی نیک راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ نے فرمایا میں کھولتا ہوں ان کی حقیقت اور اتارتا ہوں ان کے اوپر سے جو پڑی ہوئی دستاریں اور پگڑیاں اور چادریں ہیں نا، پردے ہٹاتا ہوں اور دکھاتا ہوں آپ کو ان کے بل کی حقیقت کہ وہ کس طرح ماننے والے، کس طرح وہ میرا حکم مانتے تھے یا میرے نبیوں کی بات مانتے تھے۔ اللہ نے یہ بات بیان کر کے ایک طرف ہمارے پیغمبر کو تسلی دی، اللہ نے فرمایا اگر آپ کو یہ لوگ نہیں مان رہے تو میرے محبوب پریشان نہ ہونا، دکھی نہ ہونا، انہوں نے آپ سے پہلے کس نبی کو مانا ہے، یہ تو بڑے ظالم ہیں، یقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ تو نبیوں کے قاتل ہیں، یہ پیغمبروں کے قاتل ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور جن لوگوں نے نبیوں کا ساتھ دیا یہ ان کے بھی قاتل ہیں۔ یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کو ماننے والے، ہم انبیاء کو ماننے والے، ہم تورات کو ماننے والے، ہم اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور اللہ فرماتے میرے محبوب آپ بھی پریشان نہ ہو اگر آپ کو نہیں مانتے، انہوں نے آپ سے پہلے کس نبی کو مانا ہے۔ اب یہ باتیں اگر سمجھ آ گئی ہیں نا، پھر جہاں یہ اس مقام پر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ مقام بھی سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ واقعات کیوں ذکر کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات بھی ذکر کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانیاں بھی ذکر کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اپنے بڑوں کی کہانیاں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چلے جب تک حقیقت نہیں کھلے گی، حقیقت ہوتی بڑی کڑوی ہے۔ کیا خیال ہے جب یہ قرآن نازل ہوتا ہوگا اس طرح تو یہودی خوش ہوتے ہوں گے، بنی اسرائیل کے علماء خوش ہوتے ہوں گے، ٹھیک ہے، نہیں،
وہ بھاگتے تھے، مخالفت کرتے تھے، اور زیادہ زور لگاتے تھے مخالفت میں. لیکن سبحان اللہ، قرآن حق ہے. جال حق و زہق الباطل. جہاں حق آ جاتا ہے وہاں باطل ٹھہر نہیں سکتا. ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہے ہی بھاگنے والا اور بھگوڑا. مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ، ہاتھ بھی رکھے. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ہم نے بنا دیے تھے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، أُمَمًا جماعتوں کی صورت میں. 12 قبیلے ہم نے بنائے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے. کتنے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے؟ 12 بیٹے. یہ جو کہتے ہیں نا بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. نام یعقوب ہے، لقب اسرائیل ہے. اور اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. بنی اسرائیل کا معنی ہے اسرائیل کی اولاد، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہر بیٹے کو صاحب اولاد بنایا تھا. سبحان اللہ. ہر بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا. اور پھر ہر بیٹے کی اولاد میں اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ ایک ایک بیٹے کی اولاد مستقل ایک بڑا قبیلہ بن گیا، بڑی جماعت بن گئی. ایسی برکتیں ڈالی اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں. اور پھر وہ 12 قبیلے، 12 قبیلوں کے تھے 12 سردار. ہر ایک قبیلے کا ایک سردار، نگران، جو ان کا خیال رکھتا، جو ان کے معاملات کو دیکھتا تھا. اللہ نے فرمایا ہم نے 12 قبیلے بنا دیے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ. اب یہ 12 قبیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے، چلے. جب یہ آئے فلسطین کی طرف، شام کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہو کہ یہ فلسطین کے علاقے پر جو قوم عمال کا قابض ہے، یہ ظالم ہے، جابر ہے، تو تم جاؤ ان سے جہاد کرو، ان سے لڑائی کرو. جہاد کرنا تمہارا کام ہے. اللہ نے فرمایا فتح دینا میرا کام ہے. میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں فتح دوں گا، کامیاب. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا تیاری کرو اور جہاد کے لیے چلتے ہیں. قوم نے انکار کر دیا. اللہ اکبر. قوم کے لوگوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا. اے موسیٰ آپ بھی جاؤ اور معاذ اللہ اپنے رب کو بھی لے جاؤ. فقاتلا، تم دونوں جا کر جہاد کرو، لڑائی کرو. انہا ہونا قائد، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم ادھر بیٹھے رہیں گے، تم جاؤ جہاد کرو. بس جب انہوں نے جہاد سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر سزا کے طور پر ایک حکم دیا. اللہ نے فرمایا اب تم یہ جو وادی تی ہے، یہ علاقہ ہے، اب 40 سال تک تم اسی علاقے میں گھومتے پھرتے رہو گے. تم اب فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتے. میں نے حرام کر دیا ہے تمہارے اوپر کہ تم 40 سال تک وہاں پر داخل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان کو یہ سزا دی کہ تم اس وادی میں اب گھومتے رہو گے، پھرتے رہو گے. اللہ اکبر. اب یہ جب اس وادی تی میں گھومنے لگے، پھرنے لگے، تو انہیں پیاس لگی اور وہاں پر پانی کا انتظام نہیں تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے پانی کا انتظام تو کرا دو اللہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان ہے بڑا عجیب.
جب اس کی ضرورت نہ ہو تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا واقف ہی نہیں، انہیں جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں. جب اس کی ہمارے ساتھ ضرورت نہ ہو تو پھر اس کی طبیعت ایسے ہوتی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہوتا. اور جب اس کی کوئی مجبوری بن جائے اور ضرورت پیش آ جائے تو پھر ہمیں ایسے پکارتا ہے، ایسے بلاتا ہے، ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو صدیوں سے ہمارا واقف ہے، وہ جاننے پہچاننے والا. اور پھر جب اللہ فرماتے میں اس کا کام کر دیتا ہوں پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے کالم یدعونا الی ضر مسا. پھر ایسے ہو جاتا ہے اس نے کبھی ہمیں بلایا ہی نہیں تھا، اس کو کبھی ہمارے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا، کوئی کام ہی نہیں پڑا تھا. تو اپنی اسرائیل کا بھی یہی طریقہ، حکم نہیں مانتے، جب لگی پیاس آپ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ جناب دعا کرو، کوئی طریقہ بتاؤ، کوئی پانی کا انتظام ہو جائے، پیاسے ہیں، مرتے ہیں، مر جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالی سبحان اللہ رب العالمین ہے جی. کون ہے؟ رب العالمین. صرف رب المسلمین نہیں ہے، وہ رب الموحدین نہیں ہے، رب المومنین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے. وہ نافرمان کو بھی دیتا ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیسے انتظام کیا ان کے لیے پانی کا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب پانی مانگا تھا موسیٰ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے. جب پانی مانگا تو ہم نے کہا تھا اَنِضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، مار اپنا عصا اس پتھر پر. یہ جو سامنے آج کے رکھا ہے نا پتھر، علماء کہتے ہیں یا تو کوئی خاص پتھر تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ رکھتے تھے، یا وہاں پر کوئی پتھر پڑا تھا. بہرحال اللہ نے فرمایا مار اپنا عصا اس پتھر پر، میرا نام لے کے. خشک پتھر ہے، سخت پتھر ہے. پھر دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے. فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. سبحان اللہ. اللہ مسبب الاسباب ہے. جی اللہ مسبب الاسباب ہے. جہاں دنیا کے اسباب، دنیا کے آلات، جی دنیا کی عقل جہاں پر رک جاتی ہے وہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے. اللہ فرماتے فَانْبَجَسَتْ، پس پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے پانی کے. 12 چشمے اس پتھر سے. کتنے چشمے بولو؟ 12. قبیلے بھی کتنے تھے؟ 12. چشمے بھی کتنے نکلے؟ 12. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ ایک چشمے تو کافی قسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے اور ساتھ بتا بھی دیا. توجہ کریں، ساتھ بتا بھی دیا کہ فلاں قبیلے کا یہ چشمہ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، اور فلاں کا یہ چشمہ، فلاں سب کو بتا دیا. اور فرمایا کہ کوئی دوسرے چشمے میں نہ جائے کوئی قبیلہ. ایسا کیوں کیا؟ ایسا اس لیے کیا تاکہ آپس میں حسد نہ ہو، کیونکہ جو اکٹھے ہوتے ہیں تو حسد ہوتا ہے. یہ تو دنیا کا اصول ہے. حسد کب ہوتا ہے؟ اور رشتے داروں میں کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. دور والے کے ساتھ حسد نہیں ہوتا کیونکہ وہ دور ہوتا ہے. جتنا کو قریب ہوگا حسد کا امکان وہاں پر زیادہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. یہ بہت ظالم بیماری. علماء
علماء کہتے ہیں کہ ما خلا جسد من حسد، میاں کوئی جسم حسد سے خالی نہیں، کوئی بھی جو جسم ہے نا، یعنی جو بدن ہے اس میں حسد ہے۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اپنے ایمان کے ذریعے، تقوی کے ذریعے حسد کو کنٹرول رکھتے ہیں، حسد پہ عمل نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حسد ان پر غالب آ جاتا ہے۔ جہاں حسد غالب آ جائے وہاں تباہی شروع ہوتی ہے، جہاں حسد کنٹرول میں رہے، ایمان اور تقوی غالب رہے، وہاں فساد نہیں ہوتا، وہاں فتنہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ان کو حسد سے بچانے کے لیے، کیونکہ لڑائی اور فتنہ اور فساد حسد سے شروع ہوتا ہے، پہلے حسد، پھر حسد کے بعد اگلا نمبر ہے لڑائی کا، اگلا جو نمبر ہے وہ ہے فتنے کا، وہ ہے فساد کا، وہ ہے قتل و قتال کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں جو قابیل نے حابیل پہ حملہ کر کے قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، وجہ کیا تھی؟ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حسد سے۔ پھر حسد کی وجہ سے نوبت بڑی جا رسی، نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ قتل ہو گیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر! حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور حاسد کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیسا انتظام کیا؟ اللہ نے فرمایا لوگوں ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ پہلے فرمایا لوگوں چونکہ 12 قبیلے تھے، چشمے بھی 12، قبیلے بھی 12، چشمے بھی، تاکہ نہ آپس میں مقابلہ ہو، نہ حسد ہو، نہ لڑائی اور جھگڑا ہو۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں تحقیق جان لیا ہر قبیلے نے مشربہم، اپنے پانی پینے کے گھاٹ کو، جو پانی پینے کی جگہ تھی یعنی جو اس کا چشمہ تھا نا، ہر قبیلے نے اپنے چشمے کو جان لیا کہ اس فلاں قبیلے کا یہ چشمہ ہے، فلاں قبیلے کا یہ چشمہ ہے، تاکہ آپس میں حسد نہ ہو کہ جی وہ تو زیادہ پی رہا ہے پانی۔ ظاہر ہے ایک چشمہ ہوگا، سارے اگر وہیں سے پانی پیتے تو ایک قبیلے والا کہتا فلاں قبیلے والا پانی تو زیادہ لے کے جا رہا ہے۔ اکٹھے ہوتے ہیں تو لڑائی کہاں سے ہوتی ہے؟ یہیں سے ہوتی ہے کہ وہ زیادہ کھا رہا ہے، اور مہینے کے بعد جو بل آتا ہے، اور اس کے بعد ہے جی اگر 3-4 بھائیوں کی شادیاں ہو چکی ہوں اور ہر ایک کا الگ الگ کمرہ ہو اور میٹر ایک ہو، جو بل آتا ہے پھر کیا حال ہوتا ہے؟ فلاں کے گھر میں فلاں کے کمرے میں سارا دن پنکھا چلتا رہتا ہے، اور گھر کے اندر جو بہویں بیٹھی ہوتی ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ فتنے، یہ فساد عدم برداشت کی وجہ سے ہے۔ وہ گھر ہمیشہ کامیاب رہتا ہے جس گھر کے اندر صبر ہو، احساس ہو، صبر ہو، احساس ہو، درگزر ہو، معاف کر دینے والی صفت ہو۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی اور جھگڑا، فتنہ اور فساد یہ گھر کے سکون کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گھروں کو برکت اور سکون والا بنا دے، فتنے اور فساد سے سب گھروں کو محفوظ رکھے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا، ایک انعام کا ذکر ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، انہوں نے نافرمانی کی، ہمارا کہنا نہ مانا، لیکن اللہ فرماتا ہے پھر بھی انہیں
ہم نے پھر بھی انہیں پانی دیا، پانی کا انتظام کر دیا ان کے لیے. ہمارا انعام دیکھو. اللہ فرماتے ہیں ہمارا انعام دیکھو، ہمارا احسان دیکھو. نمبر پہ دوسرا انعام وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ. قرآن بہت آسان ہے، اللہ قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وَظَلَّلْنَا دوسرا انعام اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے سایہ ڈال دیا ان کے اوپر الغمام بادلوں کا. ہم نے ان کے لیے، اب دیکھو جی وہ وادی تھی، وہاں پر کوئی درختوں کا انتظام نہیں تھا، سائے کا انتظام نہیں تھا، تو وہ چٹیل میدان تھا. اب جیسے سورج نکلا، گرمی کا موسم آیا، دھوپ لگی تو پریشان ہونے لگے. کہاں جائیں ہم؟ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیے. یہ جہاں جاتے تھے بادل ساتھ ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا انعام بھی دیکھو. ان کے کرتوت دیکھو اور ہمارے انعام دیکھو. ان کے کرتوت دیکھو اور ہمارے انعام دیکھو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ اور ہم نے سایہ کر دیا ان کے اوپر بادلوں کا. دو انعام. نمبر 3 وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. میری طرف دیکھیں جی. اب انہیں لگی جی پانی کا انتظام بھی ہو گیا، سائے کا انتظام بھی ہو گیا، اب رہ گیا جی کھانے کا معاملہ. بھوک لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اے موسیٰ کیا کھائیں، کہاں جائیں ہم؟ اور کتنے ہیں؟ 6 لاکھ آدمی ہیں. کتنے ہیں جی؟ 6. پھر کہاں جائیں؟ ہمیں بھوک لگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انتظام کرتا ہوں، تمہارے کھانے کا بھی انتظام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیج دیے، چھوٹے چھوٹے پرندے، جیسے بٹیر نہیں ہوتا، بٹیر اتنا سارا کوئی پرندہ، اس طرح کے لاکھوں کی تعداد میں بھیج دی. پرندے آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے میٹھے کا انتظام کیا، دودھ کی طرح، شہد کی طرح. اللہ تعالیٰ نے اوپر سے میٹھا اتار دیا کہ یہ اٹھاؤ اور کھاؤ. ادھر سے گوشت کھاؤ اور ادھر سے یہ میٹھا کھاؤ. یہ چشمے ہیں، پانی بھی پیو، اور اوپر سے یہ بادل ہے، یہ تمہیں دھوپ نہیں لگنے دیں گے. کوئی کام نہیں کرنا، کوئی محنت نہیں کرنی، کوئی مزدوری، کوئی ڈیوٹی نہیں کرنی. سکون سے وقت گزارو یہاں پر. اچھا اللہ نے یہ تیسرا انعام ذکر کیا. سبحان اللہ. فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے اتارا ان کے اوپر المن، ترنجبین لکھا ہوا ہے معنی میں. ترنجبین میٹھا جو شہد کی طرح تھا، جو گوند کی طرح تھا. والسلویٰ اور ہم نے اتارے ان کے لیے بٹیر. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شرط یہاں لگا دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پرندے ہیں، انہیں پکڑو کھاؤ. یہ بھاگیں گے نہیں، پکڑ لو. یہ تمہارے سامنے بیٹھے رہیں گے، انہیں کھاؤ، مزے کرو. لیکن ایک بات ہے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی. کیا نہیں کرنی؟ الذی جمع مالا وعددا. مال جمع کرنا اور گن کے سنبھال کے رکھنا، اور یوں سمجھنا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ مال ہمیشہ رہے گا، اور اسی مال کو سب کچھ سمجھ لینا. اس طرح مال کو سب کچھ سمجھ لینا کہ اللہ سے بھی دور ہو جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے بھی دور ہو جانا. جو مال انسان کو اللہ سے دور کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے دور کرے، وہ مال نہیں ہوتا، وہ فتنہ ہوتا ہے.
جو مال اللہ کے قریب کر دے، اللہ کے رسول کے قریب کرے، وہ خالی مال نہیں، وہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ سے مال بھی مانگو تو ساتھ یہ دعا بھی کیا کرو کہ یا اللہ مال بھی دے اور پھر اس مال کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے دو۔ یا اللہ اس مال کو ہمارے لیے نعمت بنانا، فضل بنانا، رحمت بنانا، اے اللہ اسے فتنہ نہ بنانا۔ اچھا اللہ نے فرمایا اسے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، گوشت لو، کھاؤ، پکاؤ، مزے کرو، لیکن جمع نہیں کرنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کچھ دنوں تک تو عمل ہے، کچھ دنوں تک تو عمل کیا انہوں نے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اتنے سارے بٹیر اور پرندے پکڑ لیتے کہ کہتے کہ یہ تو چلے جائیں گے، شام کو کیا کھائیں گے، کل کیا کھائیں گے۔ انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کی، جمع کرنا شروع کیا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، جمع کرنا شروع کیا، ذخیرہ اندوزی کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سزا کے طور پر ان کے گوشت میں کیڑے پیدا کر دیے۔ علماء لکھتے ہیں اس سے پہلے گوشت کبھی خراب نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا۔ یہ جو گوشت خراب ہوتا ہے یہ بھی انہی کا کارنامہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ بھی انہی لوگوں کا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے یہ گوشت کی خرابی والی سزا ملی لوگوں کو۔ دیکھیے گا فرمایا انزلنا علیہم المن والسلویٰ، ہم نے اتارا ان کے اوپر من اتارا، ترنجبین اتارا، والسلویٰ اور ہم نے اتارا ان کے لیے بطیر تاکہ یہ کھائیں اور بھوک مٹائیں اپنی۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات۔ یہاں ایک جملہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بولو روزی دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ، اللہ کا سوا اور کوئی نہیں۔ کلوا من طیبات، کھاؤ تم پاکیزہ وہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کر دی ہیں۔ کھاؤ کھاؤ، کھانا منع نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کھانے سے میں منع نہیں کرتا، لیکن یاد رکھو ذخیرہ اندوزی نہ کرنا۔ وما ظلمونا، لیکن انہوں نے ذخیرہ اندوزی کر کے اللہ فرماتے ما ظلمونا، انہوں نے نہیں ظلم کیا تھا ہمارے اوپر، ہمارا نقصان نہ کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ ذخیرہ اندوزی کر کے اپنا ہی نقصان کر رہے تھے، ہمارا نقصان نہیں، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، اپنا نقصان ہی کر رہے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ۔ وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں فوت ہو گئے ادھر، اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد آئے حضرت یوشع علیہ السلام۔ حضرت یوشع اللہ کے نبی بنے، 40 سال کا زمانہ مکمل ہوا، ابھی کچھ سال باقی تھے 40 سال مکمل ہونے سے، جو سزا والا دور تھا نا، سزا کا زمانہ 40 سال کا، ابھی کچھ سال باقی تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، یہ ہر وقت ایک جیسا کھانا، گوشت ہی گوشت، ہم نہیں کھا سکتے گوشت، دال ہونی چاہیے، پیاز ہونے چاہیے، لہسن ہونے چاہیے، سبزی ہونی چاہیے۔ اب یہ دال مانگ رہے ہیں، کہتے گوشت نہیں کھایا جاتا ہم سے۔ جب انہوں نے یہ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لوگوں بہت غلط کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں
مفت میں گوشت کھلا رہا ہے اور تم دال مانگ رہے ہو، تم پیاز مانگ رہے ہو، سبزی مانگ رہے ہو، ترکاری مانگ رہے ہو، گوشت کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ہمیں چاہیے، ہمیں سبزی چاہیے، ہمیں دال چاہیے۔ چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، 40 سال مکمل ہوتے ہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے ان کو، جو نوجوان نسل تھی، ان کو جہاد کی ترغیب دی اور کہا اٹھو حملہ کرتے ہیں عمالقہ پہ۔ جیسے حملہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، فلسطین کا علاقہ، بیت المقدس کا علاقہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مفتوحہ بنا دیا، غلبہ دے دیا ان کو۔ جب یہ داخل ہونے لگے نا فلسطین کے علاقے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا۔ حکم یہ دیا، فرمایا کہ جب تم داخل ہونے لگو نا یوشع، اپنی قوم کو کہہ دو، بنی اسرائیل کو کہہ دو، انہوں نے 2 کام کرنے ہیں۔ جیسے بیت المقدس میں داخل ہوں تو ایک تو دروازے سے جب داخل ہوں تو یہ جھکتے ہوئے داخل ہوں، سر جھکا کے داخل ہوں، میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ نمبر 2، ان کی زبان پر ہو حطۃ، کیا ہو؟ حطۃ، توجہ کریں، حطۃ کا معنی مسئلتنا حطۃ، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یعنی مجھ سے معافی مانگتے ہوئے یہ داخل ہو۔ 2 کام کرے، ایک جسمانی اور دوسرا زبانی۔ جسمانی کام کرے، سر کو جھکا کے داخل ہو، زبانی کام کرے، مجھ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہو تاکہ میں ان کے گناہ معاف کر دوں۔ یہ جب پہنچے نا بیت المقدس کے دروازے پر، بخاری شریف کی حدیث ہے، انہوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہوں نے پوری لائن لگائی، قطار میں کھڑے ہوئے، اور جب آدمی پہلا وہ داخل ہونے لگتا تو دروازہ چھوٹا سا تھا، مفسر لکھتے ہیں دروازہ چھوٹا تھا، جیسے کھڑکی ہوتی ہے نا، چھوٹا دروازہ۔ جب ان کا کوئی آدمی وہیں سے پہلا آدمی گزرنے لگا تو وہ بیٹھ گیا، بیٹھا، اس نے اپنی دونوں ٹانگیں یوں آگے لمبی کی، پاؤں سیدھے کیے اور زمین کے بل گھسیٹتا ہوا یوں داخل ہوا، اور سارے سے یوں رکھا ہوا تھا، جیسے بچوں کو دیکھا نا اپنے بچے، جیسے بچے کھیلتے ہیں نا مٹی کے اوپر بیٹھ کر، تو یہ ایسے داخل ہوئے سارے کے سارے ایسے۔ حالانکہ اگر یہ لوگ نہ بھی سجدہ کرتے، ویسے ہی گزرتے نا تو سجدہ ہو جاتا، یہ جھک جاتے اور سر جھکا لینا تو بھی سجدہ ہے نا بھائی۔ اسی لیے تو علماء کہتے ہیں جب کوئی آدمی کسی کو ملے تو سر نہ جھکائے، سر نہیں جھکانا چاہیے یوں کر کے، چہرے کے برابر چہرہ رکھنا چاہیے۔ جب آپ چہرے کے برابر چہرہ رکھیں گے تو آپ کا سر نہیں جھکے گا۔ جب آپ کی نگاہ اگلے کے چہرے پر ہوگی تو سر نہیں جھکے گا۔ سر تبھی جھکتا ہے جب آپ کی نگاہ کسی اور طرف ہو، پھر بندے کا سر یوں ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی نگاہ اس کے چہرے پر ہوگی جس سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، آپ کا سر نہیں جھکے گا، سجدہ نہیں ہوگا، ورنہ تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا لاشعوری میں کیا ہو جائے گا، سجدے والی صورت بن جائے گی۔ اچھا مانا وہ کوئی اور موضوع ہے، ذرا توجہ کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب انہوں نے کیا کیا، سرین کے بل ٹانگیں لمبی کر کے، قدم سیدھے کر کے، گھسیٹتے ہوئے اور سر یوں کر کے اندر داخل۔ پہلے حکم کی نافرمانی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفرتے میں بنی اسرائیل کے لوگ یہودیوں کے مولوی کہتے تھے لوگوں کو
بڑے تورات کو ماننے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں تمہارے بزرگ کیسے تھے، میں بتاتا ہوں تمہارے بڑے کیسے تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ کیسے تورات پر عمل کرتے تھے۔ فرمایا جیسے وہ کرتے تھے ویسے یہ کر رہے ہیں جو ان کی نسل ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زبان سے تم نے کہنا حتۃ، کیا کہنا ہے، نیند نہیں کرنی بھی، بہتر دیکھنا، حتۃ، حتہ کا معنی ہے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا تم نے یہ کہنا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا حنطۃ فی شعیرۃ، کیا لفظ بولا، حنطۃ فی شعیرۃ۔ حنطہ کا معنی ہے گندم، شعیرہ کا معنی ہے جو۔ کہنے لگے ہمیں گندم چاہیے، ہمیں دانے چاہیے، اور وہ بھی جو کے اندر ملے ہوئے، ہمیں کھانے کی چیزیں چاہیے، کھانے کی چیزیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ذرا دیکھیے گا اللہ نے کیا حکم دیا، انہوں نے کیسے نافرمانی کی، کیسے نافرمانی کی۔ یہ ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کی ہے تاکہ ہم لوگ ایسا کام نہ کریں جن کو اللہ نے قرآن دیا اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عطا کی ہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو زمانہ یاد کرو جب ان کو کہا گیا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جاؤ جو چاہو وہاں پر کھاؤ۔ مانگتے ہیں انہیں پیاز، سبزی، دال، چلو جاؤ، وہ علاقہ ہے وہاں پر محنت بھی کرنا، مزدوری بھی کرنا، کمائی بھی کرنا، اور جو چاہو کہ وہاں پر وہ چیزیں تمہیں ملیں گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، ترجمہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اور زبان سے یہ کہتے جانا ہے، لکھا ہوا ترجمے میں توبہ ہے، آئے ہے۔ فرمایا ایک کام یہ ضرور کرنا، چلو تمہاری بات میں پوری کر رہا ہوں کہ تمہیں سبزیاں چاہیے، کھانے کی چیزیں اور چاہیے، لیکن ایک کام کرنا، زبان سے یہ کہتے جانا حتۃ، ترجمہ خوبصورت لکھا ہوا ہے، توبہ ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ کہنا ہے حتۃ۔ نمبر 2، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دیکھیں ترجمہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، اور جو ترجمہ آپ کے پاس لکھا ہوا وہی کر رہا ہوں، اور عاجزی سے جھکے دروازے میں داخل ہونا۔ سمجھ آیا مانا نہیں آیا؟ سبحان اللہ، اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، قرآن انسان کی جو پیاس ہے نا، روحانی پیاس اسے ختم کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جب سینے میں قرآن آ جائے، قرآن کا نور آ جائے تو دل بھر جاتا ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہونا دروازے سے سجدے کی حالت میں، یعنی سر جھکا کر۔ تو اللہ فرماتے جب تم یوں کرو گے نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیَّاتِکُمْ، ہم معاف کر دیں گے تمہارے گناہ، آئے ہیں ہم معاف کر دیں گے تمہارے گناہ، صرف گناہ نہیں معاف کریں گے، سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ انعام بھی دیں گے، اور زیادہ انعام بھی دیں گے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا، اب انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا، اللہ فرماتے ہیں پس تبدیل کر دیا ان میں سے ظالم لوگوں نے قولاً، اس بات کو انہوں نے تبدیل کر دیا،
پھر مانا کرنا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ان میں سے ظالم لوگوں نے تبدیل کر دیا قولاً بات کو غیر الذی علاوہ اس کے جو ان کو کہی گئی تھی، جو بات ان کو کہی گئی تھی جس کا حکم ملا تھا کہ تم نے حتتن کہنا ہے، ان ظالموں نے اسے تبدیل کر دیا اور حتتن کی بجائے حنتتن کہنے لگے۔ گندم چاہیے، کھانا چاہیے، آٹا چاہیے، دانا چاہیے، ان کو پھر بھی فکر کھانے کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا، اللہ نے فرمایا تھا کہ میں انعام دوں گا نا، اب کیا ہوا؟ جب انہوں نے نافرمانی کی تو فَأَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا ان کے اوپر عذاب آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ بسبب اس کے جو وہ ظلم کرتے تھے، اللہ نے آسمان سے طاعون کی آفت نازل کی، بیماری آئی، ایک ہی دن میں 70,000 آدمی ان کے مر گئے۔ طاعون کی بیماری، عذاب، آفت، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے پکڑا ان کو۔ اب اس کے بعد فرماتے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اللہ نے اس کے بعد یعنی یہ واقعہ جو ہم نے پڑھا، یہ جتنے واقعات پڑھے یہ تو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے کے واقعات، اس کے بہت عرصے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان بنی اسرائیل سے پوچھو، ان سے پوچھو اس کے بعد جو تمہارے بڑے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، وہ کیسے فرمانبردار تھے، وہ کتنے نیک لوگ تھے، چلو وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں۔ فرمایا وَاسْأَلْهُمْ پوچھو ان سے، پوچھو بنی اسرائیل سے اس بستی والوں کے بارے میں، وہ بستی والے کانت حاضرۃ البحر جو دریا کے کنارے پر رہتے تھے، ایلا نامی بستی ہے، وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ آباد تھے۔ یہ تقریباً کوئی 60,000 70,000 یا 80,000 کی تعداد تھی، دریا کے کنارے پر رہتے تھے، بستی تھی ان کی، اور ان کا گزر اوقات ذریعہ معاش مچھلی کا شکار تھا، مچھلیاں پکڑتے شکار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم جمعہ کے دن میری عبادت کیا کرو۔ کس دن؟ یہ حکم ملا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ہم جمعہ کے دن نہیں، ہم عبادت کریں گے ہفتے کے دن۔ واہ جی واہ، کس دن؟ ہم عبادت کریں گے ہفتے کے دن، جمعہ کے دن نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، چلو اگر تم ہفتے کے دن عبادت کرتے ہو تو پھر ہماری طرف سے بھی اجازت ہے، لیکن ایک شرط ہے، جب بندہ منہ مانگی چیز مانگتا ہے نا، انعام مانگتا ہے، وہ مل جاتا ہے تو پھر ساتھ امتحان بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی بندہ مانگتا ہے نا، یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، جب وہ کام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ امتحان بھی آتے ہیں۔ جب وہ انعام ملتا ہے نا، آزمائشیں بھی آتی ہیں اس کے ساتھ، یاد رکھنا۔ اب انہوں نے کہا ہفتے کے دن عبادت کریں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یاد رکھو، ہفتے والے دن تم نے سارا دن کوئی کام کاج نہیں کرنا، دکان نہیں کھولنی، باغوں میں پانی نہیں لگانا، زمیندارہ نہیں کرنا، کاشتکاری نہیں کرنی، سارا دن تم نے مسجد میں بیٹھ کر، حجرے میں بیٹھ کر میری عبادت کرنی، صبح سے لے کر شام تک۔ پھر یہ حکم ہے، اور تم نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، ہم نہیں کریں گے، باقی تو دن ہے نا، ارے باقی دن ہے کر لیں گے، شکار کر لیں گے باقی دنوں میں۔ اللہ کی طرف سے امتحان شروع ہوا، جیسے ہفتے کا دن آیا مچھلیاں پورے ملک کی ادھر آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے پانی نظر ہی نہیں آتا تھا، اتنی مچھلی اوپر آ جاتی تھی، اور بالکل وہ کنارے پر
کہ بیٹھا ہوا آدمی پکڑ سکتا تھا مچھلیاں. جیسے ہفتے کا دن ختم ہوتا، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، مچھلی کہیں نہ لگا، مچھلی ملتی ہے. جیسے ہفتے کی صبح ہوتی، مچھلیاں مچھلی. بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک ہفتہ بھی دیکھا، دوسرا ہفتہ بھی دیکھا، تیسرا ہفتہ بھی دیکھا، پریشان ہو کر کہنے لگے یار یہ تو مشکل سے پھنس گئے ہیں. ہفتے والے دن مچھلیاں، باقی دنوں میں مچھلی نظر ہی نہیں آتی. ہم کیا کریں؟ یہ پریشان تھے. اور ادھر سے امتحان اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں خبردار مچھلی کا شکار. اللہ کا امتحان ایسے ہوتا ہے، ادھر اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، پھر سارے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے، کام قریب آ جاتا ہے. پھر امتحان ہوتا ہے کہ اب بندہ کرتا کیا ہے. اچھا جی، شیطان آ گیا جی، ابلیس آیا ان لوگوں کے پاس، آ کر کہنے لگا بھائی تم اگر میرا کہنا مانتے ہو نا، میں تمہیں ایک ہیلا بتاتا ہوں. ہیلا. لوگوں نے کہا جی بتاؤ. بولے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کافی ہفتے سے، تم پریشان ہو، پورا ہفتہ کانٹے پھینکتے ہو، جال پھینکتے ہو، ایک مچھلی بھی ہاتھ نہیں آتی، لیکن ہفتے والے دن مچھلیاں ہی مچھلی ہوتی ہے. تم ایسا کرو، اے دریا کے ساتھ تم نا حوض بنا دو، تالاب، اور تالاب بناؤ. جیسے جمعے کا دن ہونا، جمعہ والے دن تم وہاں سے کلاوا جیسے ہوتے سراخ نکل لگا کر وہ کھول دو، پانی تھوڑا تھوڑا آتا ہے حوضوں میں، تالابوں میں. جمعے والے دن یہ کام کرو، چونکہ جمعہ والے دن تم شکار کر سکتے ہو نا، یہ کام کرو. ہفتے والے دن جب مچھلیاں آئیں گی نا تو پھر ادھر بھی جیسے پانی ادھر گرے گا تو مچھلیاں خود بخود آئیں گی. اور تم نے مسجد میں بیٹھنا ہے، ہاں تم نے عبادت نہیں چھوڑنی، مچھلی کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، تم نے اللہ اللہ کرنا ہے، بس ادھر تسبیحات پہ زور رکھنا ہے، حجی ذکر اذکار کرنا ہے، اپنے ہاتھ نہیں لگانا. تو پانی آتا رہے گا، مچھلیاں بھی آتی رہے گی، پانی آتا رہے گا، مچھلیاں بھی آتی رہے گی. تو ہم نے ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی. جب ہونا اتوار کا دن، صبح نماز پڑھو پھر آ جاؤ. اب ظاہر ہے کہ جو پانی آ چکا ہے تالابوں میں یہ واپس تو جائے گا نہیں، اور جو مچھلی آ چکی ہے وہ بھی نہیں نکلے گی واپس. تو اتوار کے دن تم مچھلیوں کا شکار کر لینا. اللہ نے تمہیں شکار سے روکا ہے نا کہ ہفتے والے دن تم شکار تو تم نہیں کرو گے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ کچھ لوگوں نے کہا یار زبردست آئیڈیا ہے، کیا بات ہے، اور مسئلہ بھی حل ہے، مچھلیاں بھی ملیں گی، عبادت بھی ہوگی. اور اس وقت بن گئے جی 3 جماعتیں. کتنی جماعتیں بنی؟ 3 جماعتیں بنی اسی وقت جب شیطان نے پھونک ماری، جب شیطان نے پھونک ماری، وسوسہ ڈالا، مشورہ دیا، 3 جماعتیں بنی. ایک جماعت نے کہا بھائی ٹھیک، آئیڈیا زبردست ہے، بہت خوب جی، مزہ آ گیا، مچھلیاں بھی ملے گی، عبادت بھی کریں گے. دوسری جماعت نے کہا غلط. دوسری جماعت نے کہا یہ غلط ہے، یہ اللہ کے حکم کی بغاوت ہے، ہیلے کی کوئی اجازت نہیں ہے، یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے ایسا کام کرنے کی، کعبہ نہیں کریں گے یہ کام. دوسری جماعت نے کہا خود بھی نہیں کریں گے اور تمہیں بھی منع کریں گے، تمہیں بھی روکیں گے، حرام ہے یہ کام، حرام ہے یہ کام، حرام ہے یہ کام. کس نے کہا بولو؟ دوسری جماعت نے کہا. اس میں کتنی نصیحتیں ہیں، تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بھی سمجھدار ہو. نمبر 3، تیسری جماعت نے کچھ دن تو کہا کہ بھائی نہ کرو یہ کام، بھائی نہ کرو یہ کام،
اور جو مچھلی کا شکار کر رہے تھے اس طریقے سے گرنے والے، 1 دن کہا، 2 دن کہا، 3 دن کا، اس کے بعد کے لگے چھوڑ دیا، یہ جانے ان کا ہم تو نہیں سمجھاتے۔ تیسری جماعت نے بالکل خاموشی اختیار کی۔ اب کیا ہوا؟ جب اللہ کا عذاب آیا، جب رب کا عذاب آیا نا، تو اللہ نے کیسا عذاب دیا اور کیسی سزا دی، مانا کرتے ہیں ذرا جلدی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2-4 منٹ معذرت کے ساتھ۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب پوچھو اپنے زمانے کے یہودیوں سے، عن القریہ، ان بستی والوں کے بارے میں جو بستی والے دریا کے قریب رہتے تھے۔ ایلا نامی بستی، اذ یعدون فی السبت، جس وقت وہ تجاوز کر رہے تھے ہفتے والے دن میں، انہوں نے ہیلا اختیار کیا، رب نے کہا تجاوز، غلط کر رہے تھے وہ۔ اذ تأتیہم حیتانہم، جس وقت آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں، حیتان حوت کی جمع مچھلیاں، ان کے پاس مچھلیاں آتی تھی، یوم سبتہم، ہفتے کے روز، مانا لکھا ہوا ہے ہفتے کے دن مچھلیاں آتی تھی، شرعان، ظاہر ہو کر، امتحان ایسا ہوتا ہے، شرعان، ظاہر ہو کر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور لوگوں جس دن ہفتے کا دن نہ ہوتا، لَا تَأْتِيهِمْ، ان کے پاس مچھلیاں بالکل نہ آتی، جب ہفتے کا دن نہ ہوتا مچھلیاں نہیں آتی تھی۔ کَذَالِکَ کذالک، اللہ فرماتے لوگوں بات اسی طرح ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں، بات ایسے ہی ہے جیسے ہم بتا رہے ہیں، نبلوہم، ہم ان کو آزما رہے تھے، ہم ان کا امتحان لے رہے تھے۔ کیوں امتحان لے رہے تھے؟ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ انہوں نے جمعہ کے دن کی نافرمانی کی تھی۔ بڑا سمجھ آیا؟ ہم نے ان کو کہا تھا جمعے کے دن عبادت کرو، انہوں نے کہا نہیں ہفتے کے دن کریں گے، تو ہم نے اجازت تو دے دی لیکن امتحان ڈال دیا، آزمائش ڈال دی ان پر۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اس کے بعد کیا ہوا؟ 3 جماعتیں بنی، نتیجہ کیا نکلا؟ زندگی باقی تو اگلے ہفتے پڑھیں گے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔